جس کا نام جالوت تھا. اب یہ قرآن میں قصہ موجود ہے جناب, تفاسیر میں ضرور پڑھیے کہ جالوت بادشاہ بہت ظالم تھا. وہ کیا کرتا, سال میں ایک مرتبہ آتا, اپنی فوج کو لے کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کرتا, ان کے مال و اسباب کو لوٹ کے مویشی غلے سب کچھ اٹھا کے لے جاتا اور اپنی قوم کو جا کے کھلاتا. اب یہ بنی اسرائیل والے اس سے تنگ آ گئے. اب ایک بزرگوار شخصیت, بعض تفاسیر میں ان کو نبی لکھا ہے, بعض نے ان کو ویسے بزرگ, ایک عارف ہستی جن کا نام سموئیل کتابوں میں آیا ہے, سموئیل کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گزارش کیجئے کہ اب ہم جالوت کی ان ظالمانہ حرکتوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں, ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے, ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے. انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی تو آواز دی کہ اس بنی اسرائیل میں سے, توجہ دی, اس بنی اسرائیل میں سے اللہ نے ایک شخص کو بادشاہ بنا دیا, اس کا نام طالوت ہے, اس کا نام طالوت ہے. اب یہ لوگ آئے دوبارہ سموئیل کے پاس کہ آپ نے کیا کیا, یہ اللہ نے کیا کیا, اس کو بادشاہ بنا دیا جو فقیر ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کے پاس افرادی قوت نہیں ہے. بھائی ہمارے پاس اتنی زیادہ زمینیں ہیں, ہمارے پاس اتنی افرادی قوت ہے, ہم اتنے بڑے بڑے غنی ہیں, ہمیں بنایا جاتا نا, ان کو کیوں بنا رہے ہو, ہمیں چھوڑ کے, ہم اتنے قداور جوان ہیں, ہمیں چھوڑ کے, ہم اتنے پیسے والے غنی ہیں, ہمیں چھوڑ کے ایک نادار کو, ایک مفلس کو بنا دیا ہے, ہم سب پہ تھوپ دیا ہے, ہمارا بادشاہ بنا دیا ہے. بھائی اس کو کیوں بادشاہ بنایا آپ نے؟ تو آواز قدرت ہے. جب خدا سے پوچھا یہ قرآن میں آیت موجود ہے, اب وہ جواب جو اللہ نے دیا وہ قرآن میں موجود ہے. آواز دی, ہم نے اس کو تمہارا بادشاہ پیسے کی وجہ سے نہیں بنایا, طاقت کی وجہ سے نہیں بنایا, تمہاری قدرت کی وجہ سے نہیں بنایا. کیوں بنایا ہے؟ اس لیے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, جس میں یہ دو باتیں ہوگی, وہ اللہ کی طرف سے بادشاہ ہوتا ہے, اس کا علم بھی تم سے زیادہ ہے, اس کی طاقت بھی تم سے زیادہ ہے. بنایا گیا تو اس میں دو باتوں کو ملا اور معیار قرار دیا گیا. ذاتہ بسطۃ فی العلم والجسم, اس کی علمی پاور بھی زیادہ ہو اور اس کی جسمانی قوت بھی زیادہ ہو. اب زمانے والے چاہیں جس کا مرضی انتخاب کرتے رہے, ہم تو وہاں جائیں گے جہاں ہمیں اللہ دے گا, اور اللہ بھی ایسا ایسا آپ کو رہبر و لیڈر دے گا کہ جس کا علم لدنی ہوگا. دنیا والوں سے مسئلہ پوچھا جائے گا, دنیا والے پریشان ہو جائیں گے, جب بھی مسئلہ پھنسے گا آئیں گے علی کی بارگاہ میں, آئیں گے علی کی بارگاہ میں. بھائی دنیا گواہ ہے, جب بھی کہیں کسی مرحلے پر کسی کو بھی علمی مسئلہ درپیش ہوا اور اس کا فیصلہ نہ ہو سکا تو علی کی بارگاہ میں آئے تو دنیا گواہ ہے. تاریخ کے سینے, تفاسیر کے سینے اس بات سے بھرے پڑے ہیں کہ بہت سے مقام آئے جہاں پہ بادشاہوں سے مسئلے حل نہ ہوئے, اور ایک مرتبہ بھی ایسی نہ آئی علی کی بارگاہ میں کوئی علمی مسئلہ آیا ہو, علی نے حل کر کے دنیا کو نہ دے دیا ہو. تو ایک مرتبہ بھی ایسا نہ آیا, بلکہ علی نے تو ایسے مسئلے حل کیے کہ جس پہ دنیا حیران رہ گئی. واقعا اگر علی نہ ہوتے تو وہ مسئلے حل نہ ہوتے, اور آپ کو پتا ہے آپ بہت پڑھے لکھے آپ چہرے میرے سامنے ہیں اور وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے والے ایک اپنی جوان بچی کو لے کے آئے. وہ جوان بچی کو لائے, ساتھ میں ایک نوجوان تھا, اور بادشاہ کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں بادشاہ سلامت, یہ ہماری بہن ہے, یہ ہماری ہے, اور یہ نوجوان ہماری بہن کی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے. تو حالانکہ ہم نے اس کی شادی نہیں کی ہے, تو یہ کس طرح سے اس کا بیٹا ہو گیا؟ جب بادشاہ سلامت نے اسے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ, اس نے کہا جی یہ میری اماں ہے, یہ مکر رہی ہے اپنے بھائیوں کی وجہ سے, یہ میری ماں ہے, میرا باپ مر گیا ہے, اس جائیداد کا وارث میں ہوں, اور یہ اپنے بھائیوں کو دینا چاہتی
शादी ही नहीं हुई है। अब बादशाह के पास कौन सा चारा था? न तो कुरान की आयत से ये मसला हल हो सकता है, न किसी हदीस और सुन्नत से ये मसला हल हो सकता है। अब तो हल होगा तो कैसे? अब बादशाह ने कहा भाई गवाह पेश किए जाए। हाँ भाई, ये नौजवान तुम्हारी ये माँ है, तुम्हारे पास कोई गवाह है? उसने कहा जी मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है। अब माओ के लिए भी गवाह रखे जाते हैं, होने के लिए कोई गवाह पेश किए जा सकते हैं। कहा भाई आप इसकी माँ नहीं हो, तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुम कवारी हो? उस कबीले वालों ने 40 बता पेश कर दिया। ये 40 गवाह हैं जिन्होंने गवाही पेश कर दी। झूठियां गवाही आके दरबार रिसालत में दी जा रही है कि ये गवाह पेश हो गए कि ये खातून शादीशुदा नहीं है, ये अभी कवारी है। तो कहा खबरदार, एक कवारी औरत पे इस तरह का इल्जाम लगाने की सूरत में, इस जुर्म में उसको कोड़े लगाए जाएं। एक कवारी, एक जवान औरत पे कोई तोहमत लगाए, वो उसका बेटा नहीं है, उसको वो साबित कर रहा है कि ये किसी के निकाह में रही है, तो इसको कोड़े ही लगाए जाने चाहिए ना। तो कोड़े का हुक्म दे दिया, लगाओ इसको कोड़े, मारो इसको, इसकी तबीयत ठीक करो, शिफिया दिया है, लगता है इसका दिमाग हिल गया है, इसकी हालत जरा दुरुस्त करो। बताओ, अभी लेके जा रहे थे कि मस्जिद में मौला मुत्तकियां तजरीब लाए। अब इसको रोते हुए देखा तो कहा छोड़ दो। कहा मौला मुत्तकियां शुक्र है आप आ गए, मुझे तो अभी मेरी हालत गैर होने वाली थी। कहा हुआ क्या? कहा मौला आपकी इज्जत का वास्ता, वो जो औरत है ना वो मेरी माँ है, वो जो औरत है वो मेरी माँ है और मुकर रही है और मेरे बाप की जायदाद को अपने भाइयों में बांट देना चाहती है। अब मेरे पास गवाह नहीं है, बादशाह ने गवाह मांगे, मेरे पास तो गवाह है नहीं। अब मैं गवाह कहाँ से लाऊं? अपनी माँ होने की गवाहियां कहाँ से पेश करूं कि मैं इसका बेटा हूं? तवज्जो चाहता हूं। अली इब्न अबी तालिब, आओ इसको अब सामने लाए। कहा है बादशाह क्या मैं इसका फैसला करूं? तो अली के अगर आप करें तो इससे बेहतर कौन सी बात है? अली इब्न अबी तालिब ने पूछा हाँ अब मैं हूं, मुझे पहचानो, मुझे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। और फरमाना मेरे भाइयों, मेरे पहचान के बाद करना। अब बताओ नौजवान क्या मसाला है? कहा जी मौला ये मेरी माँ है, मेरा बाप मर गया है और उस जायदाद का वारिस मैं हूँ। ये भाइयों ने बरगला लिया मेरी माँ को और ये झूठे गवाह भी पेश कर दिया और मेरी सारी जायदाद हथिया ली इन्होंने। तो अब मौला ने उससे पूछा, कहा कि क्या माजरा है? उसने कहा या अली आपकी इज्जत की कसम मैं कवारी हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, मैं कवारी हूँ। अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कहा जरा सोच के बोलना। कहा या अली मेरे पास गवाह है। कहा अच्छा तुम्हारे पास गवाह भी मौजूद है उन भाइयों से। कहा तुम्हारी बहन कवारी है ना? कहा जी। अगर अली इब्न अबी तालिब